اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَّبَ اور جھٹلایا انہوں نے بھی اسے یعنی قرآن کو قوم کا جھٹلایا اور اسے آپ کی قوم نے وَهُوَ الْحَقُّ جبکہ وہ حق ہے یعنی قرآن حق اس کو انہوں نے جھٹلایا. قل کہہ دیجئے لست علیکم نہیں ہے تو تم پر علیکم تمہارے اوپر میں کوئی وکیل میں کوئی تم پر دروغہ یا وکیل نہیں ہوں. لکلی ہر ایک کے لیے نبائن خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون اور ان قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب آپ دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو یخوضون جو فضول بحث کرتے ہیں فی آیاتنا ہمارے آیات کے بارے میں فعارض تو اعراض کیجئے ان سے عنہم ان سے حتی یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری وہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی اور بات میں اس کے علاوہ. وَإِمَّا اور جب يُنْسِيَنَّكَ بلا دے آپ کو شیطان فلا تقعد پس نہ بیٹھیے آپ بعد ذکر یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ. وعلى الذين يتقون من حسابهم اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں من حساب ان کے حساب میں سے من شین کچھ بھی ولیکن اور لیکن ذکر مگر نصیحت کرنا لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا وہ عذاب سے بچ جائیں. وذر الذین اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو لعبا کھیل ولہوا تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فذکر بھی اور آپ نصیحت کیجئے اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان تبصر نفس بما کسبت کہ نہ ہلاکت میں ڈالے کوئی جان بما کسبت اس کی بنا پر جو اس نے کمایا. لیس لہا من دون اللہ اور نہیں ہے لیسا نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی ولی مددگار ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تعدل اور اگر وہ کوئی بدلہ دے کل عدل ہر قسم کا بدلہ لا یؤخذ منها تو نہیں قبول کیا جائے گا نہیں لیا جائے گا اس سے. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابسلوا بما کسبوا جو جنہوں نے ہلاکت میں ڈالا اپنے آپ کو بما کسبوا اس بنا پر جو انہوں نے کمایا یعنی وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے اس بنا پر جو انہوں نے کمایا. لہم شراب من حمیم لہم ان کے لیے شراب پینے کے لیے من حمیم یعنی کھولتا ہوا گرم پانی وعذاب اور عذاب علیم دردناک عذاب بما کانوا یکفرون اس بنا پر جو وہ انکار کیا کرتے تھے اس بنا پر ان کو یہ عذاب دیا جائے گا.
جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں یا اللہ کے توحید کے بارے میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے فیصلہ کر لیا، ہم نے سے پڑھا ہے کہ اللہ نے کوئی آپ سب کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دینا ہے کہ جس سے وہ صاف طور پہ ان کو دکھا دیا جائے۔ اس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ یہ تمہارا معجزہ ہے، اور اسی کے ذریعے بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے ذریعے نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ سب کو بتایا گیا کہ آپ کی وہ قوم ہے، یعنی یہ قوم ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا بھی، یہ قرآن کے کذب، اور انہوں نے جھٹلایا بھی، یہ جھٹلایا اسے قوم آپ کی قوم نے، وہ جب کہ وہ حق ہے، یعنی حق ہے، اس کے باوجود آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ اب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اور میرا کام تو صرف دین پہنچا دینا ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو تم ایمان لاتے ہو یا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ نہیں، جب تم جھٹلا دیا ہے تو میرا تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی کوئی اب میں نہیں کہتا کہ کب اللہ کا عذاب کا دروازہ کھل جائے یا کوئی عذاب آپ تم پر ٹوٹ پڑے۔ آپ تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں۔ کہ کل لینا بھائی مستقر و سوف تعلمون، ہر ایک خبر کے لیے، ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وقت واقع ہے نا کہ وقت ہے، اور تم ان قریب جان لو گے، یعنی کہ جو خبر آئے گی یا کوئی عذاب آئے گا تم ان قریب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کی طرف اصل میں کفار کے لیے دھمکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی خبر غلط ہو نہیں سکتی، اللہ کے ہر فیصلے کا کوئی وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تمہیں قرآن رسول کی تکذیب اور شرک کا انجام بتا دیا ہے کہ تمہیں ایک دن عذاب آدم پہنچے گا، وہ کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی اس سے مراد آخرت عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور یا وہ عذاب بھی جو دنیا میں کفار پر لڑائی کی شکل میں یا خوف اور قحط کی شکل میں نازل ہوا، اور میدان بدر میں بھی جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بھی ان پر جہاں پہ ان کے بہت بڑے 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 سردار سارے مارے گئے تھے۔ یہ ایک وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کوئی وقت تم قریب دیکھ لو گے تو یہ وقت مقرر اور تم پہ آ جائے گا، اور پھر آ بھی گیا۔ جیسے سورہ انعام میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما تأتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان میں سے آپ کے پاس آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اور جب وہ انہوں نے ان کو حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آئی، پھر کیا ہوا سوف تأتیہم انباء ما كانوا به يستهزئون، تو پھر ان قریب ان پر اس کی خبریں آ جائیں گی جس کو مذاق اڑایا کرتے تھے، جن چیزوں کو مذاق اڑاتے تھے خبریں آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں ان کو دکھایا دے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ بدر کے دن جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیا، پھینکوانے کا حکم دیا، پھر آپ نے کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کر انہیں یعنی کفار کو مخاطب بھی کیا، ان کا نام لے کر ان کے باپوں کے نام سے پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے، جب تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کر لیتے، بس بے شک ہم نے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا، کیا تم نے بھی تمہارے رب سے جو وعدہ کیا تو اسے سچ پایا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گندے کنویں میں ڈلوا کے ان سے یہ مخاطب بھی ہوئے، یہ تو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ خبریں آنے والے تم دیکھ لو۔ پھر یہ حکم دیا گیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ فضول بحث میں جو ہے آپ کی آیات کے بارے میں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یخوضون کا مطلب اصل میں ہم پڑھتے ہیں اردو میں بھی جیسے غور و خوض ہم پڑھے، دونوں الفاظ عربی کے ہی ہیں۔ غور اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ مثبت انداز میں کسی چیز کے بارے میں غور کرنا، تحقیق کرنا، اس کے لیے غور ہے، اور خوض اکثر جو ہے منفی طور پر کسی معاملے چھان بین کرنے یا خام خواہ بال کی خار نکالنے کے لیے کسی کو معنی تو اس کے لیے پھر خوض کے یعنی غور و خوض، یہاں یخوضون اسی مطلب ہے کہ یعنی بلا وجہ یا ہماری آیات بین میں نکال رہے ہیں یا فضول بحث میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا تو پھر ان سے جہاں پہ ایسے مجلس دیکھو جو اللہ تعالیٰ رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں، یا تو پھر ان میں سے آپ ان میں سے آپ سب کے لیے پھر ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں اس کے بحث میں جہاں پہ اللہ کے رسول کا یا اللہ کے آیات کا مذاق اڑا رہا ہو، ان کو ان سے اعراض کریں، بیٹھنے سے آپ کوشش کریں ان میں نہ بیٹھا جائے، اور اگر
وہی بیٹھ ہی گئے ہو، اگر کسی کو خیال نہ آیا ان سے حتی یخوض، اس وقت تک آپ ان پہ نہ بیٹھیں جب تک حتی یخوضوا بی غیر حدیث غیری، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طرح آج کل ہمارے یہاں جو ہے اہل بدعت کی جو مجلس ہے ان میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایسی باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے کہ خصوصاً اس شخص کے لیے تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا جو علمی طور ذہنی طور پر ناپختہ ہو اور ان کی غلط تعویلوں سے اپنے آپ کو دین کو سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے اور ان بدعات میں شریک ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابتدا اسلام میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ مشرکین نے صحابہ کرام یا قرآن پڑھتے یا تو ان کا مذاق اڑاتے، باتیں بناتے، تو انہی حالات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کیا کہ کفار جب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں ایسے مجلس سے اٹھ جایا کریں، یہاں تک کہ وہ لوگ اور بات کرنے نہ لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں پہ بھی کفار مشرکین منافقین جو تھے ایسے رویہ اختیار کرتے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں بھی کوئی کبھی نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہمارے یہاں بھی ہیں جن کو ہر بات میں ان کو اسلام کی دین کی بات کرو تو ان کو وہ اس کا مذاق اڑا رہے، کبھی وہ سنجیدگی سے لیتے نہیں، اس کو مذاق اڑانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں منع کر دیا کہ جہاں پہ یہ کام ہو وہاں پہ نہ بیٹھا جائے، جہاں تک کہ وہ اس بات سے دوسری پہ لگ جائے، یعنی کہ اس وقت آپ ضرور اٹھ جائیں لیکن ایک طریقے سے، کیونکہ ان سے بعد میں بھی تو آپ نے تو ان کو پھر بھی پیغام پہنچانا ہے، پھر ان سے ملاقات کرنی ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑ کے اٹھ جائے، اپنے ایک خاص طریقے سے ایک انداز سے آپ وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ بعد میں جب اس چیز سے ہٹ جائے تو بعد میں جب حالات سازگار ہوں تو پھر ان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کا پیغام تو پہنچانا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا جو پیغام پہنچانا تو اس سے کوئی طریقے جیسے قال السلام ہے کہ آپ اسلام سے آرام سے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، علیحدگی اختیار کر لے، اور بعد میں جب وقت آئے اور اچھا کوئی موقع ملے تو پھر ان کو سمجھانا بھی ہے، جب کسی اور بات میں لگ جائیں یا بات ان کو اچھی بات سے سمجھانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ شَيْطَانٌ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر ایسا ہو جائے کہ تمہیں شیطان بلا دے، یعنی کہ آپ بھول جائیں، آپ کو یار کہ ایسے کوئی محفل ایسی گفتگو شروع ہوئی اور کچھ آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کچھ دیر بعد آپ کو احساس ہوا کہ کس موضوع گفتگو کر رہے ہیں، تو جو ہی آپ کو احساس ہو تو پھر اس کے ان کی گفتگو اور انداز گفتگو کا قابلیت اگر ہے تو پھر احتجاج وہاں سے انسان کو واک آؤٹ کر دینا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اس میں کم از کم اپنے آپ کو شریک نہ کرے جن سے وہ شیطان، یعنی کہ یہ بھول بھی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت سے خطا اور نسیان اور وہ کام جنہوں نے مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، یعنی جو اگر آپ کوئی ایسے بات کرو جو بھول گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وہ معاف فرما دیا ہے، بھول چوک سے، اگر رمضان میں روزے میں بھی اگر کوئی بھول چوک سے کھانا کھا لے تو اللہ تبارک نے اسے بھی معاف فرما دیا، تو یہاں پہ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے مگر بعد آ جائے تو پھر جو ہے وہ ان میں آپ کو فلا تقعد نہ بیٹھیں بعد ذکر یاد آنے کے بعد مال قوم، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، ظالم قوم ہے، دین کا مذاق اڑائیں وہ ظالم ہے۔ اور پھر یہ بتایا وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور یہ آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں، ویسے کام کرتے ہیں آپ ان کی کیوں ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، یعنی آپ کا اگر وہ کوئی ان لوگوں پر جو خود تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو مانتے ہیں، خود وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خود بچے رہتے ہیں، تو ان کے نافرمانی جو اگر کوئی ذمہ داری دوسرے کے ان پر ہے نہیں، تو آپ یہ فرمایا کہ کیوں خام کا اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں لوگوں کے دین نافرمانوں سے بحث و مظاہرہ کر کے، بحث و مناظرہ کر کے ان کو ہر حال میں ان کو منوانا ہی ہے، ان کو چھوڑ دیں، اگر قائل اگر نہیں ہوتے تو ان کو چھوڑ دیں، بلا وجہ بار بار ان کو نہ مانتے تو کسی کو منوا کر ہی رہیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنے بھی اگر عمر بڑے نصیحت کریں، نصیحت کرنا ضروری ہے اور حق بات ان کے سامنے پیش بھی کریں، اگر وہ نہ مانے اور جھگڑے اور بحث حجت بازی اتر آئے تو پھر آپ کا کام نہیں، ان کو چھوڑ دیں، پھر اہل حق کو جو یعنی کہ جو بات سننا چاہتے ہیں انہیں سنائیں، مگر یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ کسی کو بات کو سمجھانا چاہیے، پہنچانا چاہیے، کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکے، اگر اس سے بات سے نہ آئے تو پھر اس کو کم سے کم دل میں تو برا مانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ضروری ان کے زبردستی کا کوئی کام نہیں، یعنی کہ جو لوگ مزاج اجتناب کریں گے تو پھر ان کا گناہ وہ جو مذاق اڑانے والے انہی پر ہوگا، باقی جو لوگ جو ان کو گناہ سے محفوظ رہیں گے انہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں،
اس طرح کہا نا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ نے پڑھا ہے یا ایھا آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے جانوں پر بچاؤ لازم ہے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، جب تم ہدایت پا جائے یعنی کہ اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کا تو ضرور خیال کریں مگر لوگوں کا زبردستی نہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو منع بھی نہ کریں، جس طرح سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اتنی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے، اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو پھر کم سے کم دل سے تھی، دل میں تو برا جانے یا اس سے بیدار تو ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ یہ کم سے کم اس درجے پہ تو ہم پہنچے، کوئی برائی دیکھیں تو اس کو برا تو سمجھے، آج کل تو کسی برائی کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، اور جو برا کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اپنے رشتہ دار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اولاد رہتے ہیں اس کو منع نہیں کرتے، یہ ضروری ہے ہم پہ لازم ہے کہ اس کو اس بات کو ضرور طریقے سے مگر جھگڑ کے نہیں طریقے سے سمجھانا چاہیے، یہ غلط کام ہو رہا ہے اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے مگر زبردستی نہیں۔ حذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتهم الحیات الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت، اور آپ چھوڑ دیجئے، حکم دیا کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں پڑے ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کی ساری توجہ ہی باغ دوڑ اس دنیا کے لیے ہی ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، جائیدادیں بنانی ہے، ان کا زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے، خواہ وہ حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، اس کی کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک کا حکم دیا ہے کہ لوگ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کو حال پر چھوڑ دیں، انہیں کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اصل میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ مطمئن ہے اسی پہ زندگی پہ مطمئن ہے، اور زندگی کا کوئی زندگی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، ساری دنیا کی لذتیں ان سے فائدہ اٹھا لو مزے لے لو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، تو آپ ان کو اگر آپ کو چھٹلاوے تو ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بڑے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خوف دلاتے رہیں کہ کہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان تبصر نفس بما کسبت، کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی جان اپنے کمائی کی ہلاکت نہ پڑ جائے، تبصرہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو گرفتار کروا دینا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی ایسے اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کام کر رہے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ اس سے آپ ذکر بھی اس ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت ضرور کریں کہ کوئی جان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اور ہلاکت میں ڈال پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت خاص ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے کسی کے لیے بھی اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی ہم نے اس سے پہلے بھی ایک آیت ہم نے پڑھی، یہاں پہ صاحب بتا دیا گیا، ایک آیت ہم نے اس سے پہلے بھی آیت نمبر شاید 51 میں بھی ہم نے پڑھا ہے، لیس لہم من دون ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس حال میں ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے کوئی حمایت نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ لوگ تقویٰ پیدا ہو جائے، تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر ان کے نہ کوئی ہوگا اللہ کے مقابل میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی، کوئی بھی ان کے نہیں آئے گا، جیسے اللہ تبارک نے بار بار قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کو کچھ کام آئے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو انسان کو جب ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں جو انسان کو پھنس جاتا ہے گرفتار، تو اس کے یہی طریقے ہیں، یا تو اس کا کوئی حمایتی ہو کوئی بڑا اس کا جاننے والا ہو تو پھر اس کو ہمارے یہاں وہ چھڑوا لیتا ہے، یا پھر یہ ہو کہ اس کی کوئی سفارش ہو بہت بڑی سفارش، تو سفارش وغیرہ کام آ جاتی ہے اس سے بھی چھڑوایا جا سکتا ہے، یا کوئی لوگ پیسے دے کے بھی اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، اور اگر یہ یا پھر بہت ہی زیادہ کوئی بہت ہی تگڑے قسم کا آدمی ہے تو وہ زور زبردستی بھی چھڑوا لیتا ہے، تو یہ طریقے ہیں، یہاں ہر چیز کی نفی کر دی گئی، یہاں اللہ کے یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ کسی جان کچھ کہا کسی جان کے کام آئے گی،
نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کا زور نہیں چلے گا۔ ہر چیز سے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور وَهُمُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ یہ ظالم ہیں۔ تو یہ ہمیں قیامت کے دن کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ کے سب کو بتا دیا ہے، کیونکہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجیے کہ شفاعت ساری کے سارے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی تم سے کوئی بھی فدیہ بھی دنیا بھر کا بھی چیز تم خرچ کرو گے تو وہ بھی وہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جیسے کہہ دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام پڑھا آل عمران میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اب بے شک وہ لوگ جو کفر کے اس حال میں مر گئے، کافر تو ان کے کسی ایک سے زمین بھر کے سونے کے برابر بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شفاعت کے یہاں پہ جو صاف انکار کر دیا ہے کہ شفاعت کسی کی سفارش کس طرح صاف کیٹیگوری بالکل انکار کرتے ہیں صاف دو کے حساب سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ حدود ہیں، یعنی شفاعت کچھ شرائط اور حدود کے ساتھ باذن اللہ، اللہ جیسے سورہ جب ہم جس طرح ہم پڑھتے آیت الکرسی میں ومن ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون سفارش کرے گا اس کے پاس سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے سفارشیں ضرور ہوں گی مگر اسی کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے، اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، مگر انہی کی حدود ہیں۔ اگر یہ اگر سب کا اگر یوں ہی ہو کہ کوئی حدود ہی نہ ہو اور ہر کسی کے بس جس کی چاہے سفارش چلے گی، تو پھر تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ تو تصور ہی ہو گیا کہ ایمان بالآخرت کی بالکل یہ تو اس طرح سے نفی کر دی گئی ہے۔ جو آخرت کا اگر ایمان وہاں پہ اگر یہ سلسلہ چلنا ہے، تو اگر آپ کو یہ چھڑانے والے وہاں پہ موجود ہے، پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ جو دل میں چاہے جس ڈھب پہ چاہے زندگی گزارے انسان، بس گائے گئے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں اندازہ، لیکن مسجدوں میں اس طرح کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ یا اللہ، اللہ کا جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کہتے پھر اللہ تعالیٰ کو بس آپ گائے بگائے اللہ تعالیٰ کو یاد کراتے رہیں کہ ہم شرابی ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں تو دعائیں کرائی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی ہم یہ اللہ کو یہ بس یاد دلا رہے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کے جو مرضی کریں بخش دے تو ہمیں۔ تو یہ بہت ہی غلط خیال ہے کہ جو کچھ بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اگر آخرت کے معاملات بھی اسی طرح طے ہونا تو پھر خام کا کوئی اپنا ہاتھ کیوں روکے، موج کرے، عیش کرے، زندگی میں کیوں حرام حلال کے کیوں کرے، کسی مشکل میں گزارا کر رہا ہے، حرام حلال کے چکر میں پڑا ہوا ہے، حرام کو چھوڑ رہا ہے، شراب بھی نہیں پی رہا اور حرکتیں بھی گناہ نہیں کر رہا، اگر یہی سب کچھ ہونا ہے چھڑا لے گا ہر کوئی تو پھر تو آخرت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صاحب بتا دیے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لئی صلاح من دون ولی ولا شفیع، نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہلاکت میں ڈال دیا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے ایسے حرکتیں کی ہیں جو اعمال کمائے ہیں، انہوں نے ان کو اسی میں وہ گرفتار ہو چکے، اپنے اعمال کے بدلے میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو پھر ہوگا کیا ان کے ساتھ، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے پینے کے لیے حمیم، حمیم کہتے ہیں اصل میں جو جوہڑ میں گرم پانی دھوپ کی وجہ سے اور گرم خوب گرم اور جس میں بدبودار پانی بھی ہو، جو گرم خوب گرم ہو، وہ ایسا پانی اس کو حمیم کہتے ہیں۔ جیسے گرم دوست کو دوست ہو تو اس کو حمیم بھی کہتے ہیں، نا حمیمن حمیمن اماما، گرم دوست بھی تو اسی سے نکلا ہو۔ تو یہ سخت بدبودار گرم پانی اس کو پینے کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب، اس بنا پر جو وہ انکار کرتے کفر کرتے رہے۔ یہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ محمد میں ہے، فمن وہ خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم،
یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں کیا؟ یہ لوگ متقی لوگوں کی طرح کے جیسے ہیں؟ یہ جو کافر لوگ ہیں ایسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ وہاں پہ یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی۔ آپ سے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، یعنی یہ وہ شخص ہوگا جس کو کم سے کم سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور جن کو اس سے زیادہ عذاب دیا جائے گا ان کے بارے میں تصور کر لے انسان کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور ان برے اعمال سے بچائے جو اس انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، جو اس کی کمائی جیسی کمائی ہو جو اس کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پہ اسی پہ عمل کرنے کی، اسی کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بار بار ذکر بھی قرآن کا ذکر ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل، یعنی ہدایت ذریعے حاصل کرنے کا یہی واحد ذریعہ ہے، قرآن کا ذریعہ۔ قرآن ہی ایک واحد ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن ہی کی تشریح اللہ کے رسول نے جو فرمائی احادیث مبارک، وہ قرآن کی تشریح اصل میں۔ آپ سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق ہے، آپ نے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں، یعنی جو قرآن میں سب کچھ وہی آپ کی زندگی ہے۔ تو جو قرآن اور سنت ہے اسی کے ذریعے نصیحت حاصل کرنی ہے، باقی کسی شخص کی بات کی کوئی اہمیت ہے نہیں اصل میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جگہ پڑھتے ذکر بھی ہم نے آج کی ذکر بھی 2 بار ہم نے پڑھ دیا، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، تو یہ اس کی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کو جھٹلایا ان لوگوں نے، کذب بھی، اس کو جھٹلانا وہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو چلیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔